بچے کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، بچہ صحیح طرح سے وزن گین نہیں کرتا، بچے کی گروتھ کم ہوتی ہے۔ میل بچوں میں زبان کا تندوا عموماً زیادہ ہوتا ہے، یہ الفاظ ادا کرنے میں ان کو مسئلہ آتا ہے۔ عموماً ان کی اورل ہائیجین یعنی کہ دانت وغیرہ اور منہ میں چھالے وغیرہ بھی بند کرتا ہے کہ کس حد تک تندوا ہے اور بچہ کس عمر میں آیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری زبان کے نیچے موجود ایک چھوٹا سا پٹھا ہمارے بچوں کے بولنے کی صلاحیت اور ان کی نشو و نما کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، آج میں بات کر رہا ہوں ٹنگ ٹائی یا زبان کے تندوے کی۔ زبان کا تندوا 5% تک بچوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسے والدین جن کو بچپن میں زبان کے تندوے کا مسئلہ رہا ہو، ان کے بچوں میں بھی اس بیماری کے پائے جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ میل بچوں میں زبان کا تندوا عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کا تندوا کیا ہے؟ ہماری زبان کے نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا دھاگا نما پٹھا ہوتا ہے جو ہماری زبان کو نیچے کے جبڑے کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے زبان کی حرکت متاثر ہوتی ہے اور زبان ہمارے منہ کے اندر مکمل طور پر رول یا مڑ نہیں سکتی۔ عموماً زبان باہر بھی نہیں آ سکتی۔ اب زبان کے تندوا بچوں میں کیا مشکلات پیدا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ آسانی سے اپنی ماں کی چھاتی سے فیڈنگ نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کو فیڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی مائیں جن کے بچوں کو زبان کے تندوے کا پرابلم ہو، ان ماؤں کو عموماً چھاتی کے حصے میں زخم بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جب بچہ فیڈ کرتا ہے تو عموماً درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ بچہ صحیح طرح سے فیڈ نہیں کر رہا تو بچے کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، بچہ صحیح طرح سے وزن گین نہیں کرتا، بچے کی گروتھ کم ہوتی ہے۔ بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچہ اپنے بولنا شروع کرتا ہے تو بچے کو بولنے میں مختلف قسم کی مشکلات سامنے ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم زبان کی لکنت ہے۔ نارمل طور پر بچوں میں 3 سال کی عمر تک زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے، لیکن تندوے کے بچوں میں یہ لکنت اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اور ایسے بچے مختلف الفاظ جن میں انگریزی کے حروف تہجی سے ٹی، ڈی، ایس، دھی وغیرہ آتا ہے، یہ الفاظ ادا کرنے میں ان کو مسئلہ آتا ہے۔ ایسے بچے چونکہ زبان آرام سے اپنے منہ کے اندر موو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے عموماً ان کی اورل ہائیجین یعنی کہ دانت وغیرہ اور منہ میں چھالے وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کا معائنہ کرے گا۔ منہ کھولنے پہ وہ دیکھے گا کہ زبان کے نیچے ایک باریک سا پٹھا ہے، یا وہ آپ کے بچے سے کہے گا کہ بیٹا زبان باہر نکالو۔ بچہ اپنے دانتوں سے باہر زبان باہر نہیں نکال سکے گا، یا جب بچہ زبان باہر نکالے گا تو زبان کے نیچے کی طرف دل کی مانند زبان کی شکل بن جائے گی۔ اب زبان کے تندوے کا علاج کیا ہے؟ عموماً زبان کے تندوے کا علاج اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک تندوا ہے اور بچہ کس عمر میں آیا ہے۔ اگر بچہ شیر خواری کی عمر میں آیا ہے اور ماں کو کوئی مشکلات نہیں ہو رہی اور بچے کا وزن صحیح ہو رہا ہے، ہم اس پہ کوئی پروسیجر نہیں کرتے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بچے کو چھوٹی عمر سے ہی فیڈ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 3-4 سال کا اور اس کو لکنت زبان میں آ رہی ہے، دین ہم اس کا پروسیجر کرتے ہیں۔ پروسیجر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کٹ ہے جو زبان کے نیچے سے پٹھے کو لگا کے زبان کو نیچے کے جبڑے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم ٹانکے بھی لگا سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کاٹری یعنی کہ لیزر کی مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ پروسیجر کے بعد اسی دن گھر جا سکتا ہے اور شام تک اپنا لیکوڈ ڈائٹس شروع کر سکتا ہے۔ مزید ہم ایسے بچوں کو پروسیجر کے بعد آئس کریم وغیرہ یا برف وغیرہ کے گولے ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ ان کے منہ کا زخم ذرا جلدی ٹھیک ہو۔ عموماً ایسے پروسیجر میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ شکریہ۔